کہ اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے جسم کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو آپ اپنے گھر کو دیکھیں گے. تو جو بیمار تھا وہ تھا، وہ میں نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترک وجود کیا ہے اور ترک وجود کرنے کے لیے مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. ترک وجود کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو جسموں میں پیدا کیا ہے. ایک جسم کو ہم کہتے ہیں جسم مادی اور دوسرے جسم کو ہم کہتے ہیں جسم لطیف. یا صوفیاء کی جو ٹیچنگز ہیں ان میں ایک کو جسم کثیف اور ایک کو جسم لطیف کہتے ہیں. جو ہمارا مادی جسم ہے، جو یہ فزیکل باڈی ہے، یہ گوشت اور پوشت کے ساتھ بنا ہے. اس میں گوشت ہے اور ہڈیاں ہیں، اور ہڈیاں اور گوشت نے مل کر ایک ڈھانچہ بنایا ہوا ہے. سو یہ ہماری جو فزیکل باڈی ہے یہ وہ ہے. اب ہم نے اس باڈی کو ہی اپنی اصلیت سمجھ لیا ہوا ہے، اور اسی باڈی کی زینت کے لیے، اس باڈی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم ساری زندگی اسی کی تودع میں لگے رہتے ہیں. اس کو آرام دینے کے لیے ہم نرم بیڈز، نرم صوفے اور طرح طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں، اور ساری زندگی اسی کے پیچھے ہم گزار دیتے ہیں. اور جب یہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہمیں بڑی ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو جسم ہے، اگر اس کا علاج نہ ہوا تو موت واقع ہو جائے گی. اور علاج کروانا بھی چاہیے، لیکن ہم نے اپنی کل کائنات کو، کل دنیا کو جو سمجھا ہے وہ اسی جسم کو سمجھ لیا ہے، اس فزیکل باڈی کو، اس جسم کثیف کو. جسم لطیف جو ہے یہ وہ جسم ہے جو انسان کے اندر ہے، جس کو ہم روح کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، جو نوری جسم ہے، لائٹ باڈی جس کو کہتے ہیں. اب یہ جو ترک وجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس وجود کو چھوڑ دینا. جو ہمارا جسم حقیقی ہے، جو روح ہے، جو لائٹ باڈی ہے، اس کا اس گوشت پوشت کے جسم کو چھوڑ دینے کا نام ترک وجود ہے. اب اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے، اور اس دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے بھی ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں کہ وہ جب چاہتے ہیں وہ اس جسم کثیف کو چھوڑ کر، اس فزیکل باڈی کو چھوڑ کر، تو اپنے اس جسم جس کو ہم جسم لطیف کہتے ہیں اس کے ساتھ اس دنیا کی سیر کرتے ہیں. اب جو جسم لطیف ہے، ہمارا جو روح ہے، اس کو ہم تب پہچانتے ہیں جب ہم نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، جب ہم سو جاتے ہیں. اس کے لیے سونا لازم ہے. جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمارے باطن میں ایک دروازہ کھلتا ہے جس کے ذریعے سے وہ جو روح ہے ہماری، جسم لطیف ہے، وہ نکل جاتی ہے اور جہانوں کا سفر کرتی ہے. ان میں کچھ جہان اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو ہم پہچان سکتے ہیں کیونکہ ہم وہاں پر گزرے ہوں گے، گئے ہوں گے. اور کچھ جہان ایسے ہیں جہاں پر ہم گئے نہیں، ہمارے لیے وہ نئی چیزیں ہوں گی. اور جو خواب کی حقیقت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ہماری جو روح ہے، ہمارا جو جسم لطیف ہے، وہ ہمیں ایسا ایکسپیرینس پہلے ہی کروا دیتا ہے جو آگے آئندہ آنے والے وقت میں ہونا ہوتا ہے. لیکن جب ہمارا یہ جسم لطیف اس باڈی سے، اس جسم کثیف سے یا فزیکل باڈی سے نکلتا ہے، تو نکلنے کے بعد اس کا رابطہ ہمارے اس فزیکل جسم سے منقطع نہیں ہوتا، اس جسم کے ساتھ کٹتا نہیں ہے.
اس جسم کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور وہ جہاں جہاں پر بھی جسم لطیف جاتا ہے ہم ان آنکھوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور بعض دفعہ خواب سے اٹھنے کے بعد ہم ان کو پہچانتے بھی ہیں اور بعض دفعہ نہیں بھی پہچانتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رہے کہ جو ہماری روح ہے جب ہماری باڈی سے، ہماری اس فزیکل جسم سے نکلتی ہے، تو اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا جیسے ٹی وی چینلز کے جو سگنلز ہوتے ہیں، جس کو ریڈیو فریکوینسی بھی کہتے ہیں، اگر آپ جب ریموٹ کے ذریعے ایک چینل چینج کرتے ہیں تو اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے، آپ کا ٹی وی سیٹ اس فریکوینسی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، تو جو کچھ پیچھے سے نشر کیا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ اس ٹی وی میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری روح ہے جب یہ اس جسم لطیف سے، اس فزیکل باڈی سے نکلتی ہے، تو جہاں پر جس فریکوینسی کے ساتھ یہ سیٹ ہو جاتی ہے، اس دنیا کے معاملات یہ ہمیں خواب کے ذریعے دکھانا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سب جب آرام کرتے ہیں، جب سوتے ہیں، تو ہم اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، لیکن خود اپنے آپ کو وہ ایکسپیرینس کروانے کے لیے ترک وجود کا مراقبہ کرنا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوش میں ہوتے ہوئے اپنے جسم لطیف کو، اپنی روح کو ایسا ایکسپیرینس کروائیں جو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے مراقبات کرنا اور ان کی پریکٹسز کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ مثال کے طور پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ شخص خواب دیکھ رہا ہے، اور خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے۔ اب آپ اس کا اگر ہارٹ بیٹ چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہی بندہ اگر جاگتے ہوئے اس کے پیچھے شیر لگ جائے تو جتنی ہارٹ بیٹ ہونی چاہیے تھی وہ اس کی ہارٹ بیٹ تو ابھی بھی ہے، کیونکہ روح کا اور جسم کا جو رابطہ ہے وہ آپس میں منقطع نہیں ہوتا، دونوں کنیکٹڈ ہیں، لیکن وہ ایکسپیرینس اور کر رہا ہے، اور آپ کیونکہ جاگ رہے ہیں آپ ایکسپیرینس اور کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ گھبرا کے خواب سے جب اٹھتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے میں ایک بہت بری خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ میں کوئی بہت بلند ایک بلڈنگ سی جس کے اوپر سے مجھے کسی نے دھکا دے دیا، اور اس کو پسینہ آیا ہوگا، اس کا برا حال ہوگا۔ تو اب وہ شخص جو خواب دیکھ رہا تھا وہ بے شک آپ کے بالکل ساتھ، آپ کے بازو میں لیٹا ہوا سو رہا تھا، محو خواب تھا، لیکن آپ کو نہیں پتا چلا کہ وہ کن ایکسپیرینسز کے ذریعے سے گزر رہا ہے۔ آپ کا ٹوٹلی ایکسپیرینس اور ہے اور اس کا ٹوٹلی ایکسپیرینس اور ہے۔ یہ جو کچھ خواب میں ہوتا ہے یہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کو حقیقت میں کرنے کو ترک وجود کا نام دیا جاتا ہے، کہ آپ اپنی پریکٹسز کے ذریعے، اپنے مراقبات کے ذریعے اپنے جسم لطیف کو اپنے جسم سے نکال کر ایک ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں، ایک ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جس جہان میں جانے کا آپ کا کنٹرول ہو، آپ کا اختیار ہو۔ اگر میں آپ کو مثال دوں تو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نماز ادا کر رہے تھے، اور کچھ عالم دین اس کا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں درود پاک پڑھ رہے تھے، کیونکہ جو یصلی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہے۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اچھا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی جب آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے پر وہاں موجود تھے۔ تو یہاں یہ بھی بات سمجھنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے دیکھا کہ وہ قبر مبارک میں موجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے پہنچ گئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو یہ ایسے ممکن ہوا کہ جو روح ہے، جو جسم لطیف ہے، اس کی رفتار ایک براق سے کہیں زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو براق کی سپیڈ سے جا رہے تھے، آپ اپنی سپیڈ سے نہیں جا رہے تھے۔ اگر آپ اپنی سپیڈ سے جا رہے ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے آپ وہاں پر موجود ہوتے، لیکن کیونکہ آپ براق پر تشریف فرما تھے، اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہاں پر پہنچے۔ تو یہ جو ہمارا جسم لطیف ہے، اس کی جو سپیڈ ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ مطلب اگر آپ نے اس کو ماپنا ہو تو اس طرح ماپ سکتے ہیں کہ جو الیکٹریسٹی ہے، جو بجلی ہے، یہ ایک سیکنڈ میں کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ تو جو روح ہے، یہ نور ہے، تو یہ اگر ایک گیس ہے کہ اگر اس کو ایسے ماپا جا سکتا ہے کہ یہ ایک سیکنڈ کے چوتھے حصے میں پوری دنیا کا چکر لگا کر یہ واپس آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روح کو اتنی پاورز عطا کی۔ اور میری گفتگو کیونکہ ترک وجود پر ہے، میں اس لیے دوسرے باتوں پر اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آپ خود سوچیں کہ کوئی ایک پیر جب کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہے، کوئی ایک صدر جب کسی کو اپنا نائب صدر مقرر کرتا ہے، ایک وزیر اعظم جب کسی کو نائب وزیر اعظم مقرر کرتا ہے، جتنے بھی عہدے ہیں جب ان میں سے کوئی اپنا نائب مقرر کرتا ہے تو اس میں وہ کیا چیزیں دیکھتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قابلیت، ان کی کوالٹیز اتنی ہیں کہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس منصب جو ہے اس کو فلی جو اپنی جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ نبھا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا اور بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو وہ چیزیں چیک کی ہوں گی نا کہ میں اس کو اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو کیا میں نے وہ کمالات جتنے ایک میرے اللہ کے نائب کو پاس ہونے چاہیے میں نے اس کو عطا کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا نائب ہونا یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے، ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید بحث کروں گا کہ ہوا کیا، ہم بھول کس طرح گئے اپنے ان کمالات کو، اپنے ان پوٹینشلز کو اور اپنی ان قابلیتوں کو۔ لیکن فی الحال جہاں پر ترک وجود کی بات ہو رہی ہے، تو جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ اپنے جسم لطیف کو جاگتے ہوئے اس حالت میں اپنے اس جسم سے نکال لینا اور نکال کر کہیں ایسے مقام پر لے جانا جہاں پر آپ جانا چاہتے ہوں یا مراقب جانا چاہتا ہو، اس کو ترک وجود کہتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ انسان کو ترک وجود کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، آؤٹ آف باڈی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو وہ جب آنکھیں بند کر کے اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے جسم کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اگر آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں تو آپ اپنے گھر کو دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ تو جب پہلی دفعہ آپ نکلتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح آپ اپنے گھر کو باہر سے دیکھتے ہیں، تو فوراً آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے گا کہ میں وہ نہیں تھا جس کو میں ساری زندگی میں اپنا آپ سمجھتا رہا، جس جسم کو میں اپنا آپ سمجھتا رہا تھا وہ میں نہیں، وہ تو وہ ہے۔ آپ کو اسی وقت سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو بیمار تھا وہ تھا، وہ میں نہیں ہوں۔ جس کو تکلیف تھی وہ ہے، میرے سامنے ہے، وہ میں نہیں ہوں۔ اور موت کی جو حقیقت ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب اس روح کے اوپر کوئی موت نہیں ہے، کیونکہ جو موت نے کام کرنا تھا، دونوں کو جدا کرنا تھا، وہ انسان نے اس کو پہلے ہی کر لیا ہے۔
اب اس میں ایک چیز آپ نے، میں اینڈ پہ مراقبہ بتاؤں گا، لیکن یہ ساری چیزیں پہلے آپ کو بتانا انتہا سے زیادہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ جو آؤٹ آف باڈی کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، ان کو وہ اس جسم سے باہر تو چلے جاتے ہیں، لیکن واپس جو ہے ان کو آنے کے لیے پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس طرح آنا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بھٹکے رہتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی خاص اتنے ڈرنے کی وجہ نہیں ہے کہ انسان اپنا ترک وجود اس لیے کرے ہی نہ کہ پتہ نہیں واپس آ پائے گا یا نہیں آ پائے گا۔ ہر انسان کو یہ جو ایکسپیرینس ہے، یہ مراقبہ ہے، یہ ضرور کرنا چاہیے، تاکہ انسان اپنے اس جسم کی حقیقت کو سمجھ سکے کہ جس جسم کو ہم ساری زندگی یہ سمجھتے رہے ہیں کہ وہ میں ہوں، یہ جسم وہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی مراقب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ بڑا تھکا ہوا تھا، اور تھکے ہونے کے بعد جب وہ اس ایکسپیرینس میں آتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اصل اپنی اس حقیقت میں واپس لوٹتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا تھکا تھکا جو ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس کی حقیقی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو روح، جو جسم لطیف ہے، اور یہ جو فزیکل باڈی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح پہلے میچ تھی، ان کا آپس میں وہ تانا بانا ملتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کو زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ وہ مراقب دوبارہ سے اس مراقب میں بیٹھے، اور جس طرح پہلے اس نے ترک وجود کیا تھا دوبارہ سے کرے، تاکہ ان کا جو روح جب واپس لوٹے تو ان کا جو ملاپ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ روح چونکہ بڑی مانوس ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، جس میں بیوی ہے، بہن، ماں باپ، بچے جو اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو اگر جب مراقب نے اپنی روح جو ہے ترک وجود کیا اس کا، تو جو اس کے ساتھ بیٹھے ان کو تو نہیں پتا کہ یہ کون سی منازل طے کر رہا ہے۔ اگر کسی نے اس کو پکارا یا اس کو ہاتھ لگایا تو تب بھی جو اس کا جسم لطیف ہے وہ جسم واپس لوٹ آئے گا۔ کچھ جو پیران عظام ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ اپنے جسم لطیف کے ساتھ ہی، جس کو روح بھی کہتے ہیں، اپنے مریدین کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کی خبر بھی لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پیر جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اور پیر کامل کے گزرنے کے بعد اس کی قبر پر بار بار جو ہے وہ حاضری دینی چاہیے، کیونکہ اس ظاہری دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد وہ جو فیوز و برکات ہیں وہ ایک مرید کے لیے بڑھ جاتی ہیں، وہ کم نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کی قبر جو ہے ریگولر اس کے ساتھ رابطہ رہنا چاہیے، اور قبر پر حاضری دینی چاہیے، جس طرح کہ ان کی اپنے پیر صاحب کی جو زندگی میں خدمت میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ تو پیر صاحب اگر وہ کامل ہیں تو جب وہ ترک وجود کرتے ہیں تو وہ اپنے مریدین کی ترک وجود کر کے بھی خبر لیتے ہیں۔ اب ترک وجود کرنا کیسے ہے، اور اس کا مراقبہ جو ہے وہ کس طرح کرنا چاہیے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا جو جسم ہے اور ہمارے خیالات بڑے منتشر ہیں، تو ہماری انرجی جو ہے وہ باہر کی طرف بہت زیادہ بہتی ہے۔ ہمارا یہ جو جسم ہے اور ہمارا جو جسم لطیف ہے، جو اس کے اندر ہے، جسم حقیقی جو ہم خود ہیں، ہم ہر وقت بہت سارے خیالات میں ہماری انرجی جو ہے وہ منتشر رہتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر کی ساری لائٹس آن کریں گے تو آپ کو بل زیادہ آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انرجی کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کے بارے میں الٹا سیدھا سوچتے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے، جب ہم لوگوں کو جج کرتے رہیں گے، لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں دخل انداز ہوتے رہیں گے، اور ہر کام میں دخل اندازی کی کوشش کریں گے، تو وہ ساری چیزیں انسان کی انرجی جو ہے اس کا استعمال کرتی ہیں۔ اور کیونکہ ہماری باڈی اور ہمارا جو جسم لطیف، جسم حقیقی ہر ٹائم ان چیزوں میں مصروف رہتا ہے، اس وجہ سے جب مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اس کو شروع میں تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ تو یہ جو انرجی باہر کی طرف بہہ رہی ہے، سب سے پہلے
اس انرجی کو سمیٹنا ہے اور اس کو باہر بہانے کی بجائے اپنے اندر کی طرف اس کو سمیٹنا ہے. جب آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو جو آپ کی انرجی دیکھنے کی وجہ سے باہر بہہ رہی ہے اب وہ آپ کی انرجی سیو ہونا شروع ہو گئی ہے. جب آپ کان بند کرتے ہیں مطلب آپ ایک ایسی جگہ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی شور سنائی نہیں دے رہا تو آپ کے جو کانوں کو انرجی انہوں نے استعمال کرنی تھی چیزیں باتیں سننے کے لیے اب وہ انرجی آپ کی سیو ہو رہی ہے. اسی طرح جب آپ آنکھیں اور کان بند کر کے آپ اپنے خیالات میں مشغول ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ ان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک نقطۂ واحد یکسوئی جس کو ہم بولتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں تو وہ جو بہت سارے خیالوں میں آپ کا برین اور آپ کا جسم لطیف مصروف تھا اب ان خیالوں سے نکلنے کے بعد آپ کی جو سارے کی ساری انرجی آپ نے سیو کی ہے وہ ایک جگہ پر یکسو ہو گئی ہے. اب آپ کے لیے یہ جو ترک وجود ہے یہ بہت آسان ہو جائے گا. سو آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے اپنے کان بند کر لینے ہیں اور یکسو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے سانس لینا ہے. تو جب آپ نے سانس لینا ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اندر آ رہا ہوں اور جب سانس کو باہر کی طرف آپ نے نکالنا ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکل رہا ہوں. اور یہی ترک وجود کا مراقبہ بھی ہے اور یہی انسان کی حقیقت بھی ہے. دیکھیں آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں میں تو شاید آپ سے ہزاروں میل لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا ہوں لیکن آپ مجھے کہاں پر دیکھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی آنکھ آپ کے دماغ کو میسج بھیج رہی ہے اور آپ مجھے اپنے دماغ میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے جو کان ہیں وہ میری بات کو سن کے آپ کو آپ کے دماغ کے اندر سے یہ ساری باتیں سنا رہے ہیں. تو اگر آپ تصور کریں کہ میں کدھر ہوں تو میں تو اس وقت آپ کے اندر موجود ہوں اور اس لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے شاید آپ کو میری باتوں کی جس سٹیج پر آپ ہیں آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ جب آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں کان بند کر لی ہیں اب آپ نے سانس لینا ہے اور ڈیپ جس کو ہم سانس بولتے ہیں جب آپ انہیل کریں تو آپ نے سوچنا ہے کہ میں اندر آ رہا ہوں اور جب آپ ایکسیل کریں جب آپ سانس کو باہر نکالیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں باہر نکل رہا ہوں. اور یہی آپ کا جو مراقبہ ہے وہ یہی ہے. شروع میں آپ نے اس کو 5 سے 7 منٹ کرنا ہے اور جو پھر آپ کو یکسوئی ملنا شروع ہو جائے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کا خود ہی جو ہے وہ ترک وجود ہو جائے گا. آپ کے دونوں جسم جو ہیں جسم لطیف جو ہے وہ آپ کے جسم میں سے باہر نکلے گا. اب ادھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر عمر کا بندہ ترک وجود کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہر عمر کا بندہ ترک وجود کر سکتا ہے لیکن اگر آپ کی عمر 40 سال سے بڑھ گئی ہے تو آپ کے لیے ترک وجود کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح مطلب آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میرے ایک باپ بننے کے کتنے چانس ہیں تو اگر آپ ینگ ہیں 19-20 سال کے ہیں تو وہ کہے گا 90% یا 100%. آپ کہتے ہیں میں 30 کا ہوں 40 کا ہوں 50 کا ہوں پھر جب 60 پر آئیں گے تو وہ بولے گا آپ کے جو ہیں 10% چانس ہیں. تو اسی طرح جتنی ہم عمر گزارتے ہیں کیونکہ ہمارے خیالات اتنے منتشر ہو چکے ہوتے ہیں اور اس دنیا سے جو ڈرٹ اور جو گند بلا ہم نے اپنے ذہن میں اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کے اثرات ہمارے جسم لطیف پر کافی زیادہ پڑ چکے ہوتے ہیں. جس طرح ایک کاربن یا زنگ کسی چیز کو پکڑ لیتی ہے تو پھر وہ اس کو کھا جاتی ہے. اب اس کو صاف کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے لیکن یہ نہیں کہ یہ زنگ ختم نہیں ہو سکتا یہ زنگ ختم ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر ٹائم لگے گا. اور اگر آپ ینگ ہیں اس وقت تو آپ کے لیے سب سے بیسٹ
جو ترک وجود کرنے کا موقع ہے وہ ابھی ہے. آپ اگر ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ڈپینڈ کرتا ہے کتنی پریکٹس کرتے ہیں، 6 ماہ سال تک آپ کا ترک وجود جو ہے وہ ممکن ہے. اور میرے خیال سے ترک وجود کے حوالے سے اور جو مراقبہ ترک وجود ہے، جتنی بھی اس کے لیے انفارمیشن چاہیے تھی وہ میں نے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا دیے. لیکن اگر مزید اس کے بارے میں آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹس میں اپنے سوال لکھیں اور ساتھ میں اپنا نام بھی ضرور مینشن کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کا جو بھی سوال ہوا کوشش کریں گے کہ اس کا جواب آپ کے ذریعے سے دیا جا سکے. اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.